لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ ویار دوستو، یہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 6 اور 7 ہیں۔ پچھلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے پاس ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور موجود ہے۔ اور یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تقریباً 15 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو سر عام آ کر جنہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیم کا انکار کیا ہے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو سر عام تو اللہ کے نبی کی تعلیم کا انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن ڈھکے چھپے وہ لوگ اللہ کے نبی کی تعلیم کا انکار کر رہے تھے اور وہ دوغلا پن اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے راز کی بات سنیں اور آپ کو آ کر بتائیں۔ تو یہ ان لوگوں کا کام تھا، تو ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو برابر ہے، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور سننے کی صلاحیت جہاں پہ ہے یعنی کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں کو، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے یعنی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کافر ہیں، اور کافر سے یہاں کفار سے مراد تمام کفار نہیں ہیں، مخصوص کفار مراد ہیں، کیونکہ تمام کفار اگر مراد لیے جائیں تو پھر تو تبلیغ بھی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ اس امت کے ذمہ تبلیغ کا فریضہ ہے۔ قیامت تک اب ہمارے پیارے نبی کے بعد کسی نبی نے دنیا میں بطور نبی کوئی انسان بھی بطور نبی دنیا میں نہیں تشریف لائے گا، تو اس لیے یہ کام تو اس امت کے ذمے ہے، انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ لیکن یہاں کفار سے مخصوص کفار مراد ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وہ ایسے ضدی تھے کہ وہ دین کی بات کو جانتے ہوئے، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہوئے، قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے ہوئے کہ یہ بالکل نبی جو بات فرما رہے ہیں یہ 100% صحیح ہے اور سچی ہے، لیکن پھر بھی منکر ہو گئے۔ تو ان کے اس برے کام کی وجہ سے اور ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیں۔ تو یہ ہے کہ اس سے مخصوص کفار مراد ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، جیسے ابشار خوشخبری دینے کو کہتے ہیں، کسی کو خوشخبری دینا، انذار ڈرانا ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نذیر کہا جاتا ہے۔ نبی کو نذیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی جب کسی امتی کو ڈرا رہا ہوتا ہے تو محبت، شفقت اور رحمت کی بنیاد پہ نبی ڈراتا ہے۔ ایسے ہے، اور جو نبی کے ڈرانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جیسے کہ کوئی چور اور ڈاکو ڈراتا ہے۔ چور اور ڈاکو کو نذیر نہیں کہتے، کیونکہ وہ کن پٹی کے اوپر پسٹل رکھیں اور کہیں کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس نکالو، اور وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ دھمکا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈرانا مقصود نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا مقصد مال کو چھیننا ہوتا ہے، کوئی اور چیز بھی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر رحم اور شفقت ہوتا ہی نہیں۔ لیکن جو نبی ہے اس کو نذیر کہا جاتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی جو نذیر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شفقت کی بنیاد پہ ڈرا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ اور نبی کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نبی جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے وہ بے لوث تبلیغ کرتا ہے، اس کو اس کا بدلہ بالکل بدلے میں ذرہ برابر کوئی بھی نفع نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس وہ اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر ہے
تو نبی شفقت اور محبت کی بنیاد پر ڈرا رہا ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نذیر کہتے ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ ان لوگوں کو جو یہ کافر ہیں، فرمایا کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، تو یہ ان کے حق میں برابر ہے، علیہم، ان کے حق میں، کفار کے حق میں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی جب تبلیغ کرے گا ڈرائے گا یا نہیں ڈرائے گا اس کو فائدہ نہیں ہے، نبی جب تبلیغ کرے گا تو نبی کو تو اس کا اجر ملے گا، لیکن وہ لوگ انہوں نے اپنی جو اندر ان کے حق کو یعنی تسلیم کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی مار لیا۔ جیسے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، یعنی جو بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو قبول کر سکتا ہے، اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن پھر اس کے والدین ہیں اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کو اسلام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ بھی کہ جب ان لوگوں کے اندر صلاحیت تھی لیکن انہوں نے اس قدر برے کام کیے اور ایسے ضدی بنے کہ اس ضد و اناد کی بنیاد پہ وہ صلاحیت ان میں ختم ہو گئی، اور وہ لوگ اتنے بڑے یعنی مصیبت کا شکار ہوئے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں بہت بڑے عذاب کے مستحق بن گئے، اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی مصیبت بن گئی کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی گئی۔ اور جو آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اس میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک حدیث کے ذریعے سے بہت ہی ہمیں بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اب یہ ہم کہنے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جب اللہ نے ان کی صلاحیت ختم کر دی تو پھر وہ حق کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ نے ختم کیسے کی ہے کہ یہ ان کے اپنے جرم ہیں، ان کی وجہ سے۔ اور یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ شروع میں تو جب وہ دھبا لگتا ہے تو بندے کو بہت برا لگتا ہے، لیکن جب وہ اس سے توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے، جب گناہوں کی بھرمار کرتا ہے یہ، تو اس کے دل کے اوپر سیاہی کے نقطے لگتے لگتے وہ دل سیاہی کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے، اس میں ڈھک جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس صلاحیت تو تھی، لیکن اللہ کے نبی کی دشمنی میں، اللہ کے نبی کے ساتھ ضد کرنے میں ان لوگوں نے ایسی ضد لگائی کہ اس کی وجہ سے وہ صلاحیت ہی کھو بیٹھے۔ تو یہ ان لوگوں کا ہی جرم ہے کہ جرم کی ان کو سزا ملی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی ایسے ہے ایمان والا ہے، جب اس سے غلطی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اس سے توبہ کرے تاکہ وہ داغ اور دھبا مٹ جائے، ورنہ جو عام لوگ ہیں پھر ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ ان کو پھر گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، پھر ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے ان کو، اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے پاس جو صلاحیت تھی وہ کیا ہو گئی، اس سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، لیکن جو ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل میں جو حق بات جانی تھی وہ بند ہو گئی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال گیا اور ان کو حق نظر آنا ہی بند ہو گیا، اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر جو یہ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ درد عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو نبی جو تبلیغ کرتا ہے تو نبی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو اس کا انجام بتاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، اس کا آخر میں تمہارے ساتھ تمہارا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہے۔ یعنی نبی آ کر جو لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے تو وہ جو بہت بڑا نقصان ہے آخرت میں، نبی وہ دکھاتا ہے۔ وہ نبی دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان نہیں بتاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر امت کے اوپر رحم کیا اور ان کے ساتھ شفقت کی اور ان کو ڈرایا کہ آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی حادثہ پیش آئے، مشکل پیش آئے، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن آخرت کا جو نقصان ہے اس نقصان سے پھر بچنا بعد میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، ابھی سے اس سے بچو۔